حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال تھا، اور دوسرا اس وقت امت کو اسوہ بطول کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ جو ہوائیں چل پڑی ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے پردے کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے، حجاب کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے، گھر کی چار دیواری کے اندر رہنا عورت اپنے لیے قید سمجھ رہی ہے، حیا کی چادر کو پھینک کر سڑکوں پہ بے حجاب پھرنا اپنے لیے آزادی سمجھ رہی ہے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پوری کائنات کے لیے، تمام خواتین اسلام کے لیے ایک رول ماڈل ہے، ایک عملی نمونہ ہے۔ آپ کا اسوہ نور ہمارے لیے، تمام خواتین اسلام کے لیے مشعل راہ ہے اور خضر راہ ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی مجد و شرف کے اسباب کو بیان کرتے ہوئے علم اقبال کی ایک بڑی خوبصورت بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مریم از ید نسبت عیسیٰ عزیز، مریم از ید نسبت عیسیٰ عزیز، از سن نسبت حضرت زہرا عزیز۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا صرف ایک نسبت سے عزیز ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو تین نسبتیں حاصل ہیں۔ پہلی نسبت فرمایا نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، اور دوسری نسبت فرمایا ماں نوے تاجدار ہر عطا مرتضی مشکل کشا شیر ہوگا، اور تیسری نسبت فرمایا کہ ماں نوے فرمایا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا صرف ایک نسبت سے عزیز ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، تو اللہ نے قرآن میں ان کے قصیدے بیان کیے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو تین نسبتیں حاصل ہیں۔ پہلی نسبت نور چشم رحمت للعالمین کہ وہ رسول خدا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، اور دوسری نسبت وہ جو ہے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ جو مشکلات کے پردوں کو چیرنے والی ہیں ان کی زوجہ ہے، اور تیسرا فرمایا مادر آپ قافلہ سالار عشق، مادر آپ قافلہ پرکار عشق۔ فرمایا کہ تیسری نسبت یہ ہے کہ وہ حضرات حسنین کریمین کی والدہ ہیں کہ جو عزیز امام ہیں، عشق کی پرکار کا مرکز ہیں، اور جنہوں نے اپنا سر و تن سے جدا دبا لیا لیکن اسلام کے پرچم کو گرنے نہیں دیا۔ تو یہ تین نسبتیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور یہ اس دور میں فرما رہے ہیں کہ جس دور میں لوگ اپنی بیٹیوں کو، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، بیٹیوں کو منحوس خیال کیا جاتا تھا۔ اٹھائیے قرآن پاک، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت والے دن لڑی ہوئی بچیاں اٹھائی جائیں گی اور ان کے باپ ظالم باپ کٹیرے کے اندر کھڑے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان بچیوں سے پوچھے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، وہ اٹھائی جائیں گی، ان سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ
قتل، تمہیں کیوں قتل کیا گیا؟ ان کے ظالم باپ کٹہرے کے اندر کھڑے ہو کے پوچھا تو مجرموں سے جاننا چاہیے تھا کہ تم نے انہیں قتل کیوں کیا؟ تم نے ان کے معصوم دامن کے اوپر ایسا کون سا داغ دیکھ لیا تھا کہ جو تم برداشت نہ کر سکی اور انہیں گڑھوں کے اندر دھکے دے کر اوپر مٹی اڑیلتے تھے اور ان کی چیخیں بھی تمہارے دلوں کو نرم اور اداس نہ کر سکی؟ پوچھا تو ان سے جانا چاہیے تھا کہ تم نے انہیں قتل کیوں کیا؟ لیکن وہ کھڑے ہیں، ان بچیوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ اے دم بن قتل، تمہیں قتل کیوں کیا گیا؟ تو حضرات علماء کرام اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بچیوں کو قتل کرنا، بیٹیوں کو قتل کرنا، یہ اتنا سنگین اور گھناؤنا جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں فرماتا، ان سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ اتنا گھناؤنا اور گھٹیا ظلم ہے۔ تو یہ تھا عرب کا معاشرہ، لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ آج اگر کوئی بات اپنی بیٹی کے لیے کوئی محبت کا جملہ بولے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ اس دور کے اندر بیٹی کے لیے پیار باپ کے سینے کے اندر کوڑ کوڑ کر بھرا گیا ہے۔ تبھی تو پورا باپ اپنی جھکی کمر پر بوریاں لاد لاد کر مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ بھائی فیکٹری کے اندر اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے اپنی بہن کی شادی کرنی ہے۔ تو آج اس دور کے اندر بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے پیار محبت کے جذبات دلوں کے اندر موجود ہیں۔ تبھی تو جب بیٹی گھر سے رخصت ہوتی ہے تو سارے گھر والے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں۔ آج بیٹی کو گھر کی زینت سمجھا جاتا ہے، آج بیٹی گھر کی رونق ہے، چار دیواری کی رونق ہے، آج گھر کی آبرو ہے۔ تو آج اگر کوئی اپنی بیٹی کے لیے کوئی محبت کا جملہ بولے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس دور کے اندر جب بیٹیوں کو منحوس خیال کیا جاتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس وقت میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو سن لو، تم تو بیٹیوں کو قتل کر کے فخر کرتے ہو، تم تو بیٹیوں کو قتل کر کے آسودہ ہو جاتے ہو، لیکن سن لو فاطمہ تو بضعۃ منی، میری بیٹی تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ عزت تھی پیارے آقا کریم علیہ السلام نے بیٹیوں کو یہ وقار کیا، یہ محبت کی۔ اور جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کبھی حضور علیہ السلام سے ملنے آیا کرتی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی تو حدیث پاک میں آتا ہے فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، پیارے آقا کریم علیہ السلام کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے اور پھر اپنی مسند کے اوپر اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بٹھاتے۔ یہ پیار دیا، یہ محبت دی، اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنے باپ کے ساتھ جو محبت کی داستانیں رقم کی وہ بھی بڑی نرالی ہے۔ نبوت کا آغاز ہوا تو یہ پھول کھلا، 41 سال کی عمر ہے حضور علیہ السلام کی جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کے بعد سعادت ہوئی تو 3 سال تک حضور علیہ السلام خاموشی سے تبلیغ فرماتے رہے۔ پھر جب حکم ہوا کہ اب اعلان کیا جائے، لوگوں تک پیغام کو پہنچایا جائے، پھر دعوت رشد و ہدایت کی جانے لگی، اور پھر لوگوں نے جو سلوک کیا حضور علیہ السلام کے ساتھ، کوئی بھی اہل ایمان اس سے بے خبر نہیں ہے۔ کھدے ہوئے گڑے، بچھے ہوئے کانٹے اور اوجھلیاں اور کیا کچھ نہیں کیا گیا، ان راہوں سے حضور نہیں گزرے۔ اس دین کے لیے اتنی مشکلات سے بھی آج ہم کہتے ہیں کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ ارے ہم نے تو اس دین کے لیے کچھ بھی نہیں سہا ہے، کوئی اذیت نہیں سہی، ہمارے لیے تو 100 طرح کی آسائشیں میسر ہیں۔ ہماری مسجدوں کے اندر ٹائلیں اور ماربل لگے ہوتے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، ایسے ہوئے ہیں، 100 طرح کی آسائشیں ہیں۔ ہم نے اس دین کے لیے کوئی مشکل نہیں سہی، لیکن پوچھ لو ذرا ان سے جنہوں نے اس دین کے لیے طائف کے بازار کے اندر پتھر کھائے، اس دین کے لیے دکھ سہے، اذیتیں
پیارے آقا کریم علیہ السلام نے سر انور کو سجدے کے اندر رکھا ہوا ہے کہ کافر آئے اور حضور علیہ السلام کے سر انور پر اوجھری ڈال کر چلے گئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا ننھی سی عمر ہے، 9-10 سال کی عمر ہے، دیکھا کہ کافر حضور علیہ السلام کے جسم پر اوجھری ڈال کر چلے گئے۔ آپ دوڑی ہوئی آئی اور دوڑ کر آ کر اپنے والد کے حضور علیہ السلام کے سر انور سے اوجھری کو اتارا اور اب حضور علیہ السلام کے سر انور کو دھو رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ رو رہی ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ حضور علیہ السلام کے جسم اطہر پر اتنے پتھر مارے جاتے کہ جسم لہولہان ہو جاتا اور خون رکنے نہیں پاتا تھا، تو وہ معصوم بچی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ چٹائی کہ جس چٹائی کے اوپر آپ سجدے کیا کرتی تھی، کھجور کا بنا ہوا وہ مصلی، آپ اس کو جلا کر اس کی راکھ حضور علیہ السلام کے زخموں میں لگایا کرتی تھی تاکہ حضور کا خون رک جائے۔ لیکن اس کے باوجود کبھی بھی آپ نے شکوہ نہیں کیا۔ بیٹیاں اپنے باپ سے فرمائشیں کرتی ہیں اور مطالبے کرتی ہیں، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی، کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ لیکن ایک دن انتہائی بھوک کی شدت کے عالم کے اندر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، حضور بھوک اس قدر شدید ہے کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہی، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ میرے اس دکھ کا کوئی بداو کر دے۔ تو پیارے آقا کریم علیہ السلام نے جب اپنی بیٹی کو بھوک اور پیاس کی شدت میں دیکھا تو کونین کے مالک نے چاہتے تو اسی وقت جنت سے خوشے کھینچ کر لے آتے اور اپنی بیٹی کے گھر کو پھلوں سے بھر دیتے، کبھی انہیں بھوک کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن ذرا پیارے آقا کریم علیہ السلام کا انداز دیکھیے، حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو اپنے پاس بٹھایا، حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ساتھ ہی دعا کی، اے اللہ میری بیٹی فاطمہ کو بھوک ستایا نہ کرے، میری بیٹی فاطمہ کو بھوک ستایا نہ کرے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پھر اس کے بعد مجھے بھوک تو لگا کرتی تھی، لیکن پہلے جو بھوک کی شدت کی وجہ سے جو مجھے تکلیف کا احساس ہوتا تھا وہ احساس ختم ہو گیا تھا حضور کی دعا کی برکت کی وجہ سے۔ حضور نے جو دعا فرمائی تھی مجھے بھوک تو لگا کرتی تھی، لیکن جو بھوک کی تکلیف کا احساس تھا وہ احساس ختم ہو گیا تھا۔ اور حضور علیہ السلام کی یہ شہزادی کئی دن گھر کے اندر فاقوں سے گزار دیا کرتی تھی۔ حضرت امام منذری الترغیب والترہیب کے اندر لکھا ہے کہ ایک دن محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی شدت میں مسجد نبوی سے باہر تشریف لے گئے، آگے گئے تو شیخین کھڑے ہوئے تھے، شیخین حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کھڑے ہوئے تھے۔ اتنے میں دو اور صحابی بھی آ گئے تو یہ سارے چل پڑے۔ چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے قریب سے گزرنے لگے تو وہ خوشبو رسول کو سونگھ کر جلدی باہر آئے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، حضور آج میرے مہمان بن جائیں، چند لمحوں کے لیے مجھے اپنی میزبانی کا شرف بخش دے۔ تو پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ایوب جیسے تمہاری مرضی۔ تو وہ انسان کو لے کر گھر گئے، چٹائی بچھائی، انہیں بٹھایا اور ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے گھر والوں کو دیا اور کہا کہ جلدی کھانا تیار کرو، میرے آقا کو بھوک لگی ہوگی۔ امام منذری کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو ایوب انصاری واپس لوٹے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر اپنے گھر والوں کو کھانے بنانے کا کہنے کے بعد جب وہ حضور کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ حضور کے چہرے پر آثار نقاہت تھے، یعنی بہت زیادہ کمزوری کے آثار ہیں حضور کے چہرے پر۔ تو وہ جلدی گئے
اور کہیں سے کھجور کا ایک توشہ توڑ کر حضور علیہ السلام کے سامنے حاضر کیا اور عرض کرنے لگے حضور ابھی کھانا پکنے کے اندر تھوڑی دیر ہے، آپ اتنی دیر تک یہ کھجوریں تناول فرمائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا تیار ہو گیا، دسترخوان پہ لگ گیا۔ جب دسترخوان پہ لگا پیارے کریم علیہ السلام کی نظر جب کھانے پر پڑی تو حضور علیہ السلام کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ایک روٹی لی، چند روٹیاں لی اور غلام کے ہاتھ میں دیتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ اور اسے میرے گھر دے کر آؤ، نہ جانے میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہے۔ مالک کے کوہین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ مہینہ گزر جاتا تھا، گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی شکوہ نہیں کیا۔ آؤ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چوکھٹ پر آؤ، حسنین کریمین کی تربیت بھی ہو رہی ہے، مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کی خدمت بھی ہو رہی ہے، سارا دن چکی پیس کر آٹا بھی تیار کیا جا رہا ہے، مہمانوں کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے، اور جب رات پڑتی ہے تو مصلی بچھا کر پوری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتی ہے۔ اور پھر ذوق بندگی کیا ہے؟ ذوق بندگی کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ مالک تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی کا ذوق بندگی بھی پورا نہیں ہوتا، ابھی ایک سجدہ کرتی ہوں کہ رات ختم ہو جاتی ہے۔ مالک کوئی ایسی لمبی رات عطا کر دے کہ تیری بندی تجھے جی بھر کے سجدہ گزار دے۔ یہ ہے ان کی عبادت، یہ ہے ان کے شب و روز، سارا دن روزے میں اور ساری رات قیام کے اندر گزار دیتی ہیں۔ تو ساتھیو آج ہم سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ آخر میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اسوہ رسول اور اسوہ خطوط پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔